ایکسپورٹ میں فیلئر کی ایک کامن مسٹیک یہ بھی ہے کہ لوگ ایک ہی مارکیٹ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید باقی مارکیٹس کی ڈیمانڈ بھی سیم ہی ہوئے گی. تو ایک ہی مارکیٹ کی ڈیمانڈ کو فوکس کرتے ہوئے ساری اسٹریٹجیز بنا لی جاتی ہیں, پروڈکٹ موڈیفیکیشن ویسے ہی کر لی جاتی ہے, اور جب دوسری مارکیٹ میں انٹر ہونے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہاں پہ فیلئر ہو جاتی ہے. اس لیے یہ لازمی ہے کہ جس مارکیٹ میں, جس ایکسپورٹ مارکیٹ میں انٹری کرنی ہوئے اس مارکیٹ کو اچھی طرح اسٹڈی کر لیا جائے اور اس کا ڈیپ انالیسس کیا جائے. اگر ضرورت پڑے پروڈکٹ کو موڈیفائی کرنے کے لیے یا آپ کی جو اسٹریٹجیز ہیں ان کو موڈیفائی کرنے کی, تو اس حساب سے چینج کر کے موڈیفائی کر کے پھر ہی اس مارکیٹ کو انٹر کیا جائے, تو پھر فیلئر کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اس پوائنٹ کو میں بڑی اچھی طرح بریف کیا ہوا ہے. میری جو بک ہے کمپلیٹ امپورٹ ایکسپورٹ بزنس مینول, اس کے چیپٹر 2 جس کا ٹائٹل ہی یہ ہے کہ آپ ایکسپورٹ مارکیٹ کے لیے ریڈی کیسے ہوتے ہیں, اس کا پیج 26 پوائنٹ نمبر 26 ہے. اس کا ٹائٹل ہے انڈرسٹینڈ دیٹ ایوری مارکیٹ ہیز ڈفرنٹ ڈیمانڈس اینڈ چینجز ایوری فیو ایئرس. میں ایگزامپل دیتا ہوں. پاکستان میں فین یعنی پنکھے گجرانوالہ گجرات کے بہت مشہور ہیں, پچھلے 40-50 سال سے بن رہے ہیں. اگر آج ہم فین بیچنے جائیں کسی ڈیولپ کنٹری میں, کوئی ترقی یافتہ ملک میں, اور فین وہی لے جائیں جو 40 سال پہلے بن رہا تھا, اسی طرح بے ٹنگا سا بڑے سائز کا جب چلتا تھا تو بڑی دور تک اس کا شور جاتا تھا, وولٹیج بھی بہت ہائی تھے, تو وہ ڈیولپ کنٹری میں اس طرح کا پرانے ماڈل کا فین نہیں بکے گا. کیوں نہیں بکے گا؟ کہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہوگی آپ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ فین بنائیں, لو وولٹیج ہوئے, ڈفرینٹ کلرز ہوئے, ڈفرینٹ سائزز ہوئیں, فولڈیبل ہوئے, اچھی پیکنگ ہوئے. اب لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ جب بنا لیں گے اس کی کاسٹ بڑھے گی تو پرائس بھی بڑھ جائے گی. لیکن جب مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق اب ڈیولپ کنٹری کی ایکسپیکٹیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے کاسٹ ہائی انکر کرنے کے بعد جب پرائس ہائی رکھیں گے تو کبھی چانسز ہیں آپ اس مارکیٹ میں سیل کر پائیں گے, آپ کی پروڈکٹ وہاں پہ سیل ہو جائے گی اور کامیاب ہو جائے گی. لیکن اگر آپ یہ ازیوم کریں کہ وہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہائیلی کاسٹلی جو پروڈکٹ آپ بنا لیں, ہائی بڑا مہنگا پنکھا جو آپ بنا لیں ڈیولپ کنٹری کی ڈیمانڈ کے مطابق, ڈیولپ کنٹری کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق, اب آپ چلے جائیں کسی افریقہ کے غریب ملک میں جہاں پہ لوگوں کے پاس کھانا کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں, تو وہاں پہ وہ اتنا کاسٹلی, اتنا مہنگا پنکھا لیٹسٹ ٹیکنالوجی پر بیچنے کے لیے وہی اسٹریٹجیز کے ساتھ آپ انٹر ہونے کی کوشش کریں تو آپ یقیناً میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ وہاں پہ کامیابی پاسبل نہیں ہے, فیلئر ہو جائے گی. تو اس لیے جس مارکیٹ میں بھی انٹر ہونا ہو اس کو اچھی طرح پہلے اسٹڈی کر لیا جائے, وہاں کی ڈیمانڈز کیا ہیں, وہاں پہ ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں, ٹریڈیشنز کیا ہیں, کلچر کیا ہے. پلس ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ یہ چیزیں بھی ود ان سیم مارکیٹ, یعنی اس ایک مارکیٹ جس کو ہم نے اسٹڈی کیا تھا وقت کے ساتھ ساتھ اس مارکیٹ کی ڈیمانڈز, اس مارکیٹ کی ایکسپیکٹیشنز بھی چینج ہو جاتی ہیں. یہ نہیں کہ ایک دفعہ ہم کامیاب ہو گئے تو فار ایور ہم وہی پروڈکٹ چلتی جائے گی, اس میں موڈیفائی کرنے کی ضرورت پڑے گی, اسٹریٹجیز کو چینج کرنے کی ضرورت پڑے گی. میں تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں پوائنٹ میں نے لکھا کیا ہے. آپ کو یہ تو پتہ ہے انگلش اور اردو دونوں ورژن آپ آ چکے ہیں. اب انگلش میں اگر میں کہوں تو کسی کو یہ ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ انگلش کی بجائے اردو اویلیبل ہے, آپ اردو بھی پڑھ سکتے ہیں انگلش میں بھی. تو میں نے وہاں پہ کیا لکھا ہے, آئی ہیو ڈیلیبریٹلی
emphasized this issue as a separate topic to disregard it is one of the most common failures in import export. Your products may be highly demanded in one market and be absolutely unsaleable in another. The packaging you have introduced in USA, यानी अगर अमेरिका में आपने एक पैकेजिंग दी है तो मोस्ट लाइकली वुड इट बी अनअट्रैक्टिव फॉर यूरोप में अट्रैक्टिव ना हो, कभी चांसेस है. विदाउट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट ट्रेंड्स एंड डिमांड्स, इट्स यूनिकनेस, business traditions and people's mentality, it is mission impossible to successfully develop the market. Then you also should understand that every market changes every few years. Technology, globalization, privatization, lifting of trade barriers and softness in import-export regulations are the major factors which affect international trade. And while you might think that these factors are too global to bear in mind when considering your offshore activities, they will influence the market radically, and you should adjust your marketing and export strategies according to the current situation. वही जो बात मैंने पहले अर्ज की कि जैसे जैसे मार्केट में चेंजेस आ जाए, चाहे एक मार्केट से आप दूसरी मार्केट में जाएं, चाहे उसी एक मार्केट में भी ट्रेंड्स चेंजेस आएँ, तो आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ और एक्सपोर्ट स्ट्रेटजीज़ रिकन्सिडर करनी होगी, उसको नए सिरे से डिज़ाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी कामयाबी में रुकावटें आएगी. मेरी दुआ है अल्लाह पाक के साथ आप सबको कामयाब करे. पाकिस्तान जिंदाबाद.